منزلوں میں کبل جب شام کو پہنچا عابد کا تھا لو آ گیا بازار. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کیا. And we have exalted high your remembrance for yourself. نصلي على رسوله الكريم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رب السماوات والأرضين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المنتجبين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مرشدي يا عاقي يا ملجئي يا ماوائي يا رسول الله وعليك يا سيدي يا حبيب الله ورحمة الله وبركاته. اپنے آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہوں. آپ کے آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالخصوص سید فاطمۃ الزہرا طیبہ طاہرہ راضیہ مرضیہ نور چشم رحمت للعالمین سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ کے پدر گرامی مولا کائنات حیدر کرار غیر فرار کرم اللہ وجہ الکریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخی آپ کے آقا حسنین کریمین علیہ السلام کے جد امجد نانا جان اور شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ کے جد پاک ان کی بارگاہ مقدس میں حاضری ہم مل کر پیش کریں گے، میں اور آپ، اور اس آپ میں وہ تمام مومنین شامل ہیں، وہ تمام اللہ کے نیک بندے جنہیں اللہ پاک نے اپنی اس محبت کے لیے چنا ہے، اس محبت کے لیے چنا ہے جس محبت کے ملنے کے بعد انسان کے اندر فرقان حق پیدا ہوتی ہے۔ اللہ پاک کو یہ بہت عزیز ہے کہ وہ اپنے محبوب مکرم ہادی محتشم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک آل اطہار سے محبت کرنے والوں پہ مہربان ہو۔ اب اس مہربانی کو ہم کیا سمجھتے ہیں، دنیا کیا سمجھتی ہے، یہ مہربانی کیا کہلواتی ہے، انشاءاللہ مل کر سمجھنے کی کوشش کریں گے، مل کر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور
عرفان کے ساتھ جب آدمی ایک دوسرے کو سلام کہتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور پھر جب جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کوئی بھی شخص کہنے کی سعادت حاصل کرتا ہے، تو جس ہستی نے یہ انعام پایا ہے محبوب مکرم ہادی محسن نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے حبیب لبیب کا محبوب ہونے کا، حسین منی وانا من الحسین، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد، اس پاک ہستی کا ذہن میں تصور اجاگر کر کے سلام کہنے کے بعد یا کہنے کے پہلے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تصور ذہن میں آ جائے کہ میرے آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن زہرا نور زہرا سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ، امام علی مقام، امام عرش مقام، امام انس و جان، امام بلند مقام علیہ الصلوۃ والسلام، سید شہداء جو فرما رہے ہیں ہم سے، فرما رہے ہیں ہم سے، فرما رہے ہیں ہم سے، ہاں بالکل، اس لیے کہ آپ ہم میں موجود ہیں اور انشاءاللہ تعالی تا قیام قیامت یہاں بھی موجود ہیں اور آگے بھی موجود رہیں گے، یقینی بات ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ اللہ پاک نے یہ احسان فرمایا ہے یہ شعور دے کر کہ امام عالی مقام علیہ الصلوۃ والسلام ہم میں موجود ہیں، تو آپ کی یہ جو ارشاد ہے نا کہ سلام کرنے والے کو، یعنی سلام میں پہل کرنے والے کو 70 ثواب درجات کے جو ہیں اس میں سے 69 ملتے ہیں۔ اللہ کا احسان ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کو، کہیں دائیں بیٹھا ہو کوئی بائیں بیٹھا ہو، کوئی سامنے ہو، کوئی پیچھے سے آتے ہوئے، یہاں یہ تو آپ نے دیکھے نا مومنین میں یہ ایک بہت اللہ کا احسان ہے، جب نماز ختم کرتے ہیں تو ایک دوسرے سے ملتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، اور یہ اللہ کا احسان انہی لوگوں پر ہے جنہوں نے صحیح راستے کو چنا۔ اللہ کے احسانات کے تحت زندگی گزارنے کے لیے کچھ اللہ کے ارشادات، اس کے احکامات، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ تمام جو عنایات ہیں، اس کے محبوب مکرم ہادی محسن نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی عنایات ہیں، ان کا تصور انسان کو جب انسان بنا دیتا ہے تو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ انسان ہے کیا، یہ بات یاد رکھیے۔ لیکن انسان کو جو سب سے اہم چیز چاہیے، اسے سمجھ چاہیے کہ اسے کسی نے پیدا کیا ہے اور اس کے پیدائش کی وجہ کوئی ذات ہے اور کچھ عضوات ہیں، بس یہی سمجھنے کے لیے آئے مل کر بارگاہ مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ پیش کرتے ہیں سلام کا، صلوات کا، اور یہ وہ صلوات ہے جو اللہ بھیج رہا ہے۔ اللہ نے خود یہ کام کیا ہے، واحد کام، یہ وہ عبادت ہے اللہ پاک جو ہم سے کروا رہا ہے، کروانا چاہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک، نو ڈاؤٹ، اللہ اور اس کے
ملائکہ، اللہ اور اس کے ملائکہ، اللہ اور اس کے ملائکہ، اللہ اور اس کے ملائکہ، اللہ اور اس کے ملائکہ، بار بار عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ دنیا میں عجیب و غریب قسم کی کتمان حق کی جو روایات پنپتی جا رہی ہیں، کتمان حق کی روایات پنپتی جا رہی ہیں، کتمان حق کی جو روایات پنپتی جا رہی ہیں، ان کی وجہ سے حق کے لیے بار بار، یعنی اس کی ریپیٹیشن، حق کے لیے بار بار اعلان کرنا بڑا ضروری ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ اور اس کے فرشتے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، رب فرما رہے کیا کر رہے ہیں، یصلون علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہماری جانیں بھی قربان ہوں اپنے آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام پاک کو جب لیں تو تب بھی نگاہ بھی جھکی ہو، دل بھی جھکا ہو، سر بھی جھکا ہو۔ یاد رکھیے جب اطاعت کا انسان کوئی تصور اپنے اندر قائم کرے تو اطاعت وہ ہو کہ پھر انسان تلاش کرتے ہوئے سوچتا رہے کہ تجھ سے مل جائے کوئی اور یہ ممکن بھی نہیں، جی میں آتا ہے کہ کوئی اور بھی تم سا دیکھوں۔ ایسی خواہش آپ کے آقا کے اندر بھی ہو کہ ہاں وہ جس طرح خدا فرشتوں کو کہتا ہے نا کہ دیکھا ہے میرا بندہ جس کے بارے میں تم کہتے تھے کہ یہ فساد کرے گا، تو جب اپنے بندے کی عبودیت اور اپنے عبد کی عبادت پیش کرتا ہے نا رب، ہاں تو پھر رب فخر کرتا ہے۔ اسی طرح ہمارے آقا جو ہیں وہ بھی فخر کرتے ہیں کہ یہ میرا نوکر، یہ میرا غلام، یہ میرا سگ، میری آل پاک کا سگ، اسے اس طرح اطاعت کرنے کا اللہ نے انعام دیا ہے، تو پھر اپنے غلاموں میں وہ پھر رول ماڈل کے طور پہ باہر کیف اعلان کرواتے ہیں۔ اللہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے کرتے کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات بھیجتے ہیں۔ یہ صلوات کیا ہے؟ یہ رحمتیں کیا ہیں؟ یہ خوشی کیا ہے؟ یہ اظہار کیا ہے؟ یہ اعلان کیا ہے؟ اس کی معرفت کے لیے زندگی گزار دی جائے نہیں سمجھ آ سکتا جب تک آدمی بندگی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کہ اس انداز کو نہیں پاتا جو ابو ذر و سلمان علیہ السلام نے حاصل کی۔ ہاں بالکل بغیر کسی حیل و حجت کی عرض کروں گا، خلیفوں کو نہ دیکھیے گا، خلیفے آج کے ہوں یا کل کے ہوں، وہاں پہ آپ کو بندگی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ملے گی، نہیں ملے گی، نہیں ملے گی، اور قطعاً نہیں ملے گی۔ یہ بات یاد رکھیے، ملے گئی تو بس آپ کو پھر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ کے در اقدس پہ سر جھکانے والوں کو ملے گی، جنہیں یہ نہ پتا ہو کہ جو ہے نا کیواڑ جو ہے، جیسے دیوڑی کی بار ہوتا ہے نا، کیواڑ دروازے کے جو بیم ہوتی ہے وہ کیسی ہے، دروازہ توڑنے والوں کو نہیں ہوگی، دروازہ توڑنے والوں کو نہیں ہوگی۔ یہ بات یاد رکھیے، ان کو ہوگی کہ جنہیں یہ تصور ہو کہ اس گھر میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ رہتی ہیں، تو اس پہ نگاہ نہ ڈالیں، کیونکہ انہیں یہ پتہ ہے کہ ہمارے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ اللہ نے روز حشر یہ کہنے کہ اے اہل محشر نگاہیں جھکاؤ، اے اہل محشر نگاہیں جھکاؤ، اس لیے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوبہ شہزادی میرے نور کا نور آ رہا ہے، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ تشریف لا رہی ہے۔ تو کیا آدم
اور کیا عیسیٰ، درمیان میں تمام انبیاء علیہ السلام، بڑے بڑے اولو العزم انبیاء اور بڑے بڑے اللہ سے باتیں کرنے والے ہیں، ملک الموت کو مکے مارنے والے سبھی نگاہیں جھکائے ہوں گے۔ تو سلمان بزرگ کو یہ بات سمجھ آئی، تو کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اگر اس گھر میں فاطمہ ہیں سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ، ہم تو نام اس طرح نہیں لے سکتے، ہماری مجال کیا، ہم اپنی آقا زادی، اپنی مخدومہ کونین، ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وہ جان، وہ دل جو ان کے پہلو میں دھڑکتا ہو، وہ نور جو ان کی آنکھوں سے ہو، ان کی اس دنیا کی اور آخرت کی اور تمام خوشیوں کا محور ہو، ان پاک کا نام لے۔ لیکن کسی ملعون نے بات کہی کہ اس گھر میں اگر فاطمہ ہے تو کیا ہوا؟ بس یہ ایک ایسی چیز ہے جسے سمجھنا آئی بات تو یقین کیجئے زندگی بھر ملاؤں کی پاور مافیا میں، ملاؤں کی پاور مافیا میں جکڑا رہے گا، روحانیت اس کی، وہ چاہے پیر بنتا پھرے، چاہے پیر بنتا پھرے، لیکن اس پہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ نہیں راضی، اس راضیہ و مرضیہ، شاکرہ و صابرہ و سیدۃ نساء العالمین و سیدۃ نساء اہل الجنہ اور صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ۔ پھر رب کہاں راضی ہوتا ہے، کہاں راضی ہوتا ہے؟ اتنی سی سیاست تو آج مختلف ملکوں میں رہنے والے بھی سمجھتے ہیں۔ باہر کیف اللہ فرما رہا ہے، میں اور میرے فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ اے نمازیں پڑھنے والو، اے زکوٰۃ دینے والو، اے حج کرنے والے، رکوع و سجود قیام و قعود کے علاوہ بڑے بڑے صدقات دینے والو، میں اور میرے فرشتے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ کے پدر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی محبتیں نچھاور کر رہے ہیں، ان کی عزتوں کا، ان کی محبتوں کا، ان کی چاہتوں کا، ان کی عظمتوں کا، ان کی منزلتوں کا تعین نہیں کر رہے، اظہار کر رہے ہیں۔ تو ہے کوئی پانے والا جو پائے، رب کہہ رہا ہے میں اور میرے فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں، صلوات بھیج رہے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی یہ عمل عظیم کرو، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا، بس سلموں کے بعد اگلی بات تسلیمہ ہے۔ جس نے تسلیمہ تک نہیں پہنچایا نا اپنے آپ کو، اس کے لیے اللہ پاک نے بھیجا۔ سورہ بقرہ کی آیا کریمہ والے ویسے تو جو اللہ پاک نے 42ویں آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، لیکن میں اس سے ذرا آگے چل کے آیا نمبر 140 پہ آپ کو تھوڑی سی رحمت دوں گا، آپ کی سماعتوں میں رس کھولنے کے لیے۔ قرآن پیش نہیں کیا جاتا، قرآن پڑھنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے یا سننے والے کے لیے اس کی سماعتوں میں نور گھولنا ہوتا ہے۔ ہاں یہ ساتھ ساتھ ہماری تربیت ہونی چاہیے۔ یہ جو نعتیں ہیں، جو منقبتیں ہیں، جو نوحے ہیں، سب جن کے لیے لکھے گئے ہیں، جن کے لیے ہیں، انہی کے لیے، اور پیش نہیں کیے جاتے۔ پیش تو اللہ کی بارگاہ میں کیے جاتے ہیں، پیش تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، پیش تو ان کی آل پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں کیے جاتے ہیں۔ تو ہم مل کر
سمجھنے کے لیے۔ سورہ بقرہ کی اصل جو میں جسے چاہوں گا کہ اپنی جو سوچ اللہ پاک کے قرآن کے تابع بات کرنے کے جس کے محور پہ رکھنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا ومن بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن کتم شہادت ومن اظلم ممن کتم شہادت عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ بڑی مشکل یہ آیا ہے، بڑی مشکل آیا ہے، اور قرآن پاک کی ہر آیت مشکل ہے اس کے لیے جو اسے ماننا نہیں چاہتا۔ ہاں، پوری دنیا میں اگر آپ تحیر سے طے کریں یا یقین سے طے کریں، تعجب سے طے کریں یا توکل سے طے کریں، طے کرنا ہمارا کام ہے، ہم انسانوں کا، کہ ہم نے کس چیز کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کس طرح کرنا ہے، سزا کے طور پر، جزا کے طور پر۔ تو ان لوگوں کے لیے جن کے لیے صاحب قرآن بلکہ اصحاب قرآن جو ہے نا، یہ 14 معصومین علیہ السلام، وہ کوئی اپنے جیسے لگتے ہیں، ان کے لیے بہت مشکل ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، آئے ہائے ہائے، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو خدا کی شہادت کو اس کے پاس جو کتاب میں ہے، جو اللہ نے اعلان کیا خدا کی شہادت ہے، اسے چھپائے۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ یاد رہے اللہ تعالیٰ ظالمین پہ لعنت بھی بھیجتا ہے، مفسدین کو ناپسند بھی کرتا ہے، اور بہت سارے معاملات ہیں انشاءاللہ آگے چل کے کریں گے۔ ہماری یہ ملاقات یہ کم از کم 2-3 قسطوں پر محو ہوگی، اور یہ ذکر ایسا ہے ساری زندگی تمام درختوں کو کلمے بنائے جائیں، تمام سمندروں کو سیاہی بنائے جائے، نہ خدا کا ذکر پورا ہوتا ہے، نہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پورا ہوتا ہے، نہ مرتضیٰ کا ذکر پورا ہوتا ہے، کرم اللہ وجہ الکریم علیہ الصلاۃ والسلام، نہ سیدہ کا ذکر پورا ہوتا ہے، نہ مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر پورا ہوتا ہے، اور نہ سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں انسان اپنی حاضری پیش کر سکتا ہے، تا امام آخر امام زمان تک بھی ممکن نہیں۔ درمیان میں جو اسماء گرامی ہیں ان کو ذکر کرنے سے ہماری یہ گھڑیاں عبادت کی جو معراج ہے اسے چھوں گی، تو نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی شہزادی گراں قدر عصمت مآب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ صلوات اللہ، اور امامت مآب مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے شہزادے امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام علی رضا علیہ السلام، امام تقی علیہ السلام، امام نقی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام، اور حجت الہی نور زہرا امام سما منجی بشریت عالم شہباز لا مقام عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف، ان ہستیوں کا ذکر کیا کہنا ہے، انہیں کوئی چھپانے کی کوشش کی گئی ہے قرآن میں، لوگوں نے چھپایا ہے، کہیں کہا ہے قرآن میں کہاں لکھا ہے یہ بات ہے
چلیے بہت ساری مثالیں نہیں دیتے ہیں، لوگ کہیں گے یہ عجیب بات ہے، کہیں کیا لکھا ہے کہہ رہا ہے، یوں کہہ لیتے ہیں مطلب یہ خلیفہ نے کہا تھا کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ وراثت ہے، اور اس سے پہلے یہ کہہ دیا کہ میں نے نبی سے سنا ہے کہ نبیوں کی وراثت نہیں ہوتی، تو قرآن پڑھ لیں، یا شہزادی کونین سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ کے دربار پہ آ جائیں تو وہاں سے ہمارے صداؤ سلیمان والی آپ کو ملے گی، آیت ملے گی انشاءاللہ، اس لیے کہ قرآن جن کے گھر میں اترا ہے انہوں نے بتانا ہے قرآن کا۔ باہر کیف اللہ پاک ارشاد فرمائے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون جو خدا کی شہادت کو جو اس کے پاس کتاب میں موجود ہے چھپائے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اللہ نے جو آگے فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو، ذرا اس کو ذرا مختلف لہجوں سے پڑھیں، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اور جو کچھ تم کر رہے ہو، دونوں لہجوں میں دیکھیں، چاہے تم سقیفہ میں کر رہے ہو یا کسی منہاج کے نام پہ کچھ کر رہے ہو یا کسی معراج کے نام پہ کر رہے ہو، لیکن اللہ کہہ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو اور جو کچھ تم کر رہے ہو، خدا اس سے غافل نہیں ہے، خدا اس سے غافل نہیں ہے۔ ان کو دونوں معنی پہنا کے پڑھیں اور تصور کریں، اللہ پاک نے یہ ہمیں حق کی طرف آنے کے لیے پیغام دیا ہے، تو وہ اللہ پاک قرآن میں کچھ چیزیں محکمات کر کے بتا رہا ہے، کچھ متشابہات کر کے بتا رہا ہے، اور کچھ کے بارے میں ناسخ و منسوخ میں الجھنے والوں کے لیے اس نے پیغامات رکھے ہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو قرآن بولنے والے ہیں ان کے سینوں میں اس نے اسے زندگی دی ہے، ان کے سینوں میں اللہ پاک نے زندگی دی ہے قرآن کو، اور ہم وہ لوگ ہیں جنہیں قرآن زندگی دیتا ہے۔ وہاں قرآن زندگی پاتا ہے، ذرا تھوڑا بہت ہی ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا، اس فرق کو ذہن میں رکھیے گا، قرآن کو وہاں زندگی ملتی ہے اور ہمیں قرآن سے زندگی ملتی ہے، لیکن اس کے درمیان ایک رشتہ موجود ہے، زندگی کے درمیان، اسے کہتے ہیں حق۔ کیا بات ہے، سورہ اعراف کی آیت آگے سامنے، تو پھر وہ بھی شیئر کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 181 وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور ہماری مخلوقات میں سے ایک وہ لوگ ہیں جو حق کا رستہ بتاتے ہیں، کہیں کسی ملا کو مغالطہ نہ ہو جائے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، مالک قربان جائیں تیرے انداز تکلم کے، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، ہماری مخلوقات میں رب فرما رہا ہے، ہماری مخلوقات میں سے ایک وہ لوگ ہیں، ذرا تصور کیجئے اس آیت کا حسن سمجھنے کے لیے، ایک وہ لوگ ہیں۔ اب ذرا اپنے آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث تو ذرا پڑھیں، اولنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اوسطنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
آخرنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کلنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ اور ہماری مخلوقات میں سے لوگ کون ہیں؟ اور ہماری مخلوقات میں سے اللہ غنی، رب کریم کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں قرآن کی سمجھ صاحب قرآن، اصحاب قرآن کی وجہ سے دی ہے، نمازوں کی وجہ سے نہیں دی۔ بے شک نماز پڑھنا بڑا ضروری چیز ہے۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، اب مالک تیرے قربان چاہیں، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور ہماری مخلوقات میں سے ایک وہ لوگ ہیں کلنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو حق کا رستہ بتاتے ہیں اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہ وہی رب ہے جو پہلے یہ فرما رہا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ سورہ بقرہ کی یہ 2-3 آیات جو عرض کر رہا ہوں انہیں ذہن میں رکھ کے ہم اصل سفر جو ہے نا ہمارا، اس کی جانب تو بعد میں چلیں گے۔ ممکن ہے وقت کی قید یہ مجھے موقع نہ دے، وقت کی قید زندگی سے لے کر یہ چند لمحوں پہ ہر ایک پہ محیط ہے، لیکن ذہن میں تصور قائم رکھتے ہوئے، یعنی جب آپ تولا و تبرہ کی بات کرتے ہیں، جب آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس و مطہر و منور میں صلوات پیش کرتے ہیں، تو سورہ احزاب کی جو 56ویں آیت ہے، میں اپنی گفتگو کو تو سما خراشی کہہ سکتا ہوں، آپ کی کرتا ہوں، لیکن قرآن آپ کی سما خراشی قطعاً نہیں کرتا، کیونکہ وہ مومن جو محب ہے اور محبوب ہے، بھائی دونوں ہی چیزیں ہیں مومن کے پاس۔ مومن ہونا کا مذاق، تبھی تو ہم مومنوں کے غلام ہیں۔ ہم مومنوں کے غلام اس لیے ہیں، اور مومنوں کے ساتھ ملنے کو جی اس لیے چاہتا ہے، اسی لیے ہم نے اللہ کے حکم کو سمجھا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، مومنوں کے ساتھ آ کے بیٹھ کے منافقوں کو چھوڑ دیا ہے، گمراہی کرنے والوں کو چھوڑ دیا۔ شرمندگی ضرور ہوتی ہے، اللہ کو گلہ بھی نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ غلطی تو اپنی ہے، جسارت تو اپنی تھی۔ جو آدمی دوست کو بھی دشمن سمجھتا ہو، گناہ تو اس کا اپنا ہے۔ ننگے کو بھی کہتا ہو اس نے کپڑے پہنے ہو، غلطی اس کی ہے۔ بھوکے کو کہتا ہو اس نے کھانا کھایا ہوا ہے، غلطی اس کی اپنی ہے۔ بغیر چھت کے جو چوکھٹا ہے اسے وہ کہتا ہو کہ یہ کمرہ ہے، غلطی اس کی اپنی ہے۔ بغیر بنیاد کے دیوار بنانے کی کوشش کرنا چاہتا ہو، غلطی اس کی اپنی ہے۔ ریت کے محلات بناتا ہو، غلطی اس کی اپنی ہے۔ ریت کے ذرات اگر تھوڑی روشنی میں چمکتے نظر آئیں اور وہ اسے سراب میں مبتلا ہو کر اس الوژن میں اسے سونا سمجھتا ہو یا چاندی سمجھتا ہو، غلطی اس کی اپنی ہے۔ ایک آدمی جس نے داڑھی رکھی ہے اسے سمجھتا ہو کہ وہ داڑھی منڈا ہے، تو وہ غلطی دیکھنے والے کی ہے۔ اور کوئی کلین شیو ہو اسے آدمی کہتا ہو کہ جناب بہت بڑی داڑھی، تو غلطی اس کی اپنی ہے۔ یا یوں کہہ لیں کہ اگر اس کے سامنے سورج نکلا ہو اور وہ کہے سورج پتہ نہیں ہیٹر کسی نے لگایا ہوا، باہر کھڑا ہو، گرمی لگتی ہے، پاکستان کے علاقے میں ہو یا کسی بھی ٹراپیکل ایریا میں، تو غلطی اس کی ہے، آنکھ کی ہے، اس کے تصور کی، اس کے سوچ کی ہے، اس کے احساسات کی ہے، اس کے ریفلیکشنز کی ہے۔ بھئی حق کو چھپا رہا ہے تو غلطی اس کی ہے، حق چھپتا نہیں۔
ایک خلافت چھپائے تب بھی نہیں چھپتا، 2 خلافتیں چھپائیں تب بھی نہیں چھپتا، 3 خلافتیں چھپائیں 3 بھی نہیں چھپتی، اور جعلی 12 خلافتیں بنا لی جائیں تب بھی نہیں چھپتی، 112 بنا لی جائیں تب بھی نہیں چھپتی، قطعاً حق نہیں چھپتا، حق نہیں چھپتا۔ یاد رکھیے کہ بیج، جس بیج میں زندگی کی نمو موجود ہو، وہ جب مٹی میں لگتا ہے تو مٹی کو زندگی دیتا ہے، زمین کا سینہ چیر کر وہ کہتا ہے کہ ہاں میں موجود ہوں۔ یہ بات یاد رکھیے، اس کی جڑیں، اس کے تنے، اس کی شاخیں، پھر اس کے پتے، مومنین کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ بات رسالت مآب صاحب الاولاق وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو رہی ہے، تو کیسے نہیں سمجھے گے کہ کون جڑیں ہیں، کون تنا ہے، کون اس کے شاخیں ہیں۔ اگر پتے کو اپنی شاخوں اور اس کے تنے اور اس کی جڑوں کا نہیں پتا تو پھر پتا تو بیچارہ بیکار، اس کو پتہ یوں سمجھیں کہ وہ پتا تو بے پتا ہے، وہ پتا تو بے پتا ہے۔ تو اس لیے گزارش یہ ہے، ہمیں سفر جو کرنے سے بیشتر کہ وقت بس اختتام پذیر ہونے کو ہے، مل کر اس تصور کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک، لفظ اور بھی نہیں کہنا، کیا کریں، الفاظ کی مجبوری کی وجہ سے، ورنہ تو اور بھی نہیں کہنا چاہیے، بس یوں کہیں نا نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو مقصد یہ ہوا کہ 14 کے 14 معصومین یہ گلدستہ حیات کی بارگاہ مقدس میں مل کر عطیہ پیش کرتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ میں درود تاج اس لیے پیش کرتا ہوں کہ بس اسی لیے ہی ہمارا دل زندہ ہے، اسی لیے ہی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ مومنین کی بات ہو رہی ہے، منافقین کی بات قطعاً نہیں ہو رہی۔ یقین کیجئے کوئی دکھاوے کی بات نہیں ہے، آپ کے سامنے دکھاوا کریں گے تو کیا ملے گا؟ کیوں کریں؟ جب ہم قبر میں ہوں گے تو پھر آپ ہمیں دیکھ رہے ہوں گے؟ نہیں، دکھاوا ان کو کیا کرنا جو قبر میں نہیں دیکھ سکتے، تو دکھاوا ان کے لیے جنہوں نے قبر میں تشریف لانا، زحمت گوارا کرنا ہے، ہمارے ایمان کے حفاظت کے لیے، اب بھی اور تب بھی اور آگے بھی جو تڑپتے ہیں۔ یقین کیجئے او مومنین، یقین کیجئے، میں ہر یا علی کہنے والوں سے، مجھ سے مت کوئی پوچھے کوئی کتنا مولائی ہے، بس یا علی کہنے والے کو جو بھی ہے اس میں شامل ہے، ماتم کرتا ہو ماتم نہ کرتا ہو، علی کی شان جتنی مرضی بڑھاتا ہو، کرم اللہ وجہ الکریم علیہ الصلوۃ والسلام، جتنی مرضی ہی بڑھاتا ہو، لیکن بس میرے مولا کو اللہ کی مخلوق ضرور سمجھتا ہوں، اور میرے مولا کرم اللہ وجہ الکریم علیہ الصلوۃ والسلام، بلکہ یوں کہیں گے ہمارے مولا کہہ لیتے ہیں، آپ کہیں یہ نہ کہنے کہ بھئی اتنا خود غرض ہو کے بات کر رہا ہے، ہمارے مولا کرم اللہ وجہ الکریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ یقین کیجئے میں اس وقت تنہا نہ ہوں تو میں نعرہ حیدری یا علی مدد ضرور کہوں، باہر کیف ضرور کیا کہوں، یہ تو وہ نعرہ ہے جسے لگائے بغیر انسان کے اندر خون کی کثافت نہ ہوتی ہے نہ اس کا پتہ چلتا ہے، دونوں صورتوں میں نا۔ تو گزارش یہ ہے تمام مومن جو بھی مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے در کے غلام ہیں، ان کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے، ان کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، ان کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے
یقین کیجئے ان 14 معصومین میں جو -1 کر دیا جائے نا، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے علاوہ اگر بات کی جائے، جس کا نام لیں آپ، اور ان میں اگر ایک شہزادی کونین سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ کے دامن کو پکڑ لیں، اگر کہیں کہ پدر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، زوج سیدہ فاطمہ الزہرا سلام، باقی انوار فاطمہ سلام اللہ علیہ، ظاہر ہے ان کو تو ہم پسران کہیں تب بھی چھوٹا لفظ بنتا ہے۔ شہزادے کی، شہزادہ کیا چیز ہوتی دنیا کی، شہزادوں سے بات بن جاتی ہے، لیکن بس شاہ ہے نا ہمارے، اس لیے ہم شہزادے کہتے ہیں، ورنہ انوار فاطمہ ہیں سارے کے سارے، حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے لے کر امام زمان تک، اور ان میں شہزادی کی شہزادی میں ان کے انوار ہیں۔ سکینہ شہزادی سلام اللہ علیہ بھی انہی کی انوار ہے۔ مقصد یہ کہ بس سبھی کو یہ سلام پہنچتا ہے، یہ تاج اور یہ سہرے سب ان کے نام ہیں۔ آئیے مل کر ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآل محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سید العرب والعجم، جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر الهدى نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم، واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج صفرہ سدرۃ المنتہى مقامہ قاب قوسین مطلوب، والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ، سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین، انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین، شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین، محب الفقراء والغرباء والمساکین، سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین، محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین، محبوب رب المشرقین ورب المغرب جد الحسن والحسین، محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین، محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین، جد الحسن والحسین، مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد بن عبداللہ نور من نور اللہ، یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ صلو علیہ وآلہ وسلم تسلیما۔ مولا تعالیٰ تیری بارگاہ میں تیرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں کا صدقہ، مومنین ماہ محرم ہو یا ماہ سفر ہو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دستار پاک اتر گئی، آپ اپنے شہزادے کے غم میں تڑپ رہے ہیں، کون سی روایت پیش کی جائے، یہ تو نام ہی اتنا بڑا ہے جسے ہم حسین علیہ السلام کہتے ہیں۔ جد الحسن والحسین، جب میں سنی تھا تو سنا کرتا تھا کہ ماہ سفر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے غمگین، لیکن ہمیں بتاتے نہیں تھے کیوں۔ پتہ چلا کہ یہ تو یوم عاشور پہ جو ظلم ہوا اور اس کے بعد جو ظلم ڈھایا گیا، اس ذات پاک جس کے باعث انسان کو انسانیت انعام میں ملی،
اس شاہ کی شہزادیاں ان کے ساتھ ظلم ہو، اس شاہ کے شہزادے جن کے لبوں پر میرے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لبہائے مبارک رکھتے ہو، ارے وہ حسین علیہ السلام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور پہ اگر پائے مبارک رکھ دیں تو وہ سجدے طول ہو جائیں۔ اس حسین پاک علیہ السلام کا جسد انور اس حسین پاک علیہ السلام کے جسد انور کے ساتھ تضحیق اس گھرانہ مقدس جس کے لیے اللہ پاک نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد۔ ان مخدرات کے شان میں گستاخیاں، ان مخدرات کی شان میں گستاخیاں، مالک ظالموں پر تو ہی لعنت بھیج سکتا ہے۔ مالک ہم تو تیری بارگاہ میں بس عرض کرتے ہیں، مولا تعالیٰ ہمیں حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، اور جو آج تک تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک شہزادی کی آل کے ساتھ محبت کرنے کے قابل نہیں، مالک ان کے دل بدل دے، مالک ان کے دل بدل دے۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین۔ مالک تیری لعنتیں ہوں ظالمین پر، تیری رحمتیں ہوں تیرے محبوبین پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کیا، and we have exalted high your remembrance for yourself۔ منزلوں میں کب نوا جب شام